پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے, پی ایم ایل این کہتی ہے کاؤنسل سسٹم ہونا چاہیے, ایم کیو ایم کے بھی اپنے ویوز ہیں. پبلک اسپیسز پوری دنیا میں پارکس ہوتے ہیں, پوری دنیا کے محلوں میں ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو کمیونٹی کی اسپیسز ہوتی ہیں. ایم این ایم پی ایک سال انتظار کرتے ہیں کہ جی اے ڈی پی بنے گی صوبے کی, اس میں شاید آ جائے شاید نہ آ جائے, اور صوبے کا یہ کرنے والا کام نہیں. وہاں پر ایک دفعہ بارش ہو جائے تو مہینوں نکاس کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا. دیکھیں, سب سے پہلی چیز جو اگر آپ جمہوریت کی اور لوکل گورنمنٹس کی ہسٹری دیکھیں تو جمہوریت کی پیدائش ہوئی ہی لوکل گورنمنٹ سے تھی. اور آج اگر دنیا بھر میں جو ایک ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن ہے وہ اس کا جنم لیا ہی سٹی اسٹیٹ سے تھا کہ یہ جمہوریت کا تجربہ جو ہے یہ کامیاب ہوا تھا ایک چھوٹے اسکیل پہ, اور پھر اس سے سیکھ کر ایک نیشن اسٹیٹ کی طرف کا سفر شروع ہوا. سو یہ اہم کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر ہر شہری کو آواز ملتی ہے کہ وہ اپنے شہر کو, محلے کو, علاقے کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. اس کے جو گلی محلے کے بنیادی مسائل ہیں, مثلاً جب کوئی صبح فرض کیجئے صبح کی اذان ہوتی ہے تو آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو آپ کرتے ہیں کہ وہ پانی کی ٹوٹی کی طرف آپ رخ کرتے ہیں. تو پانی نلکے میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ ایک میونسپل فنکشن ہے. آپ اس کے بعد جب گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو جو آپ کی گھر کے دروازے کے باہر کی سڑک ہے یا گلی ہے وہ کون بناتا ہے؟ وہ لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. رات کے وقت اس گلی, اس سڑک پر جو اسٹریٹ لائٹ ہے جو آپ کو سیفٹی پرووائڈ کرتی ہے وہ کس کا کام ہے؟ وہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. پاکستان میں ایک اکثریت آبادی جو ہے وہ گھروں کے اندر ان کے لانز, پارکس, اس طرح کی فیسلٹی تو نہیں ہوتی. تو پبلک اسپیسز پوری دنیا میں پارکس ہوتے ہیں, پوری دنیا کے محلوں میں ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو کمیونٹی کی اسپیسز ہوتی ہیں, جہاں پہ اس محلے کا ہر بچہ جو ہے یا ہر رہنے والا جو ہے وہ اس کی ایک کمیونل کامن اسپیس ہوتی ہے. تو اس وقت اگر آپ بدقسمتی سے دیکھیں تو پاکستان کے اکثریت گھروں میں نہ واٹر سپلائی کا پانی آ رہا ہے. آپ کا جو ویسٹ واٹر ہے وہ اس کا ڈسچارج کا کوئی سسٹم نہیں, اس کی ٹریٹمنٹ کا کوئی سسٹم نہیں. گلی نالی اسٹریٹ لائٹ اگر آپ کی اس کی مرمت یا ریپیئر کرنی ہے یا ٹھیک کرانی ہے یا نئی اسٹریٹ لائٹ لگانی ہے تو آپ کے پاس مداوع کا کوئی فورم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, کیونکہ یا آپ ایم این اے ایم پی اے کے پاس جائیں. ایم این اے ایم پی اے ایک سال انتظار کرتے ہیں کہ جی اے ڈی پی بنے گی صوبے کی, اس میں شاید آ جائے شاید نہ آ جائے, اور صوبے کا یہ کرنے والا کام نہیں. اسی طرح پبلک اسپیسز کا حال دیکھیں آپ. اب اس وقت ایک عام شہری, ایک نوجوان ملک میں جہاں پہ اکثریت آبادی اس وقت نوجوانوں کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو آبادی کا تناسب ہے جو بچوں کا اور نوجوانوں کا, ان کو اسٹیٹ کوئی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کر رہی. اور یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے جو لوکل گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. سو پہلی چیز تو یہ کہ یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے. یہ میونسپل سروسز, بیسک نیسیسٹیز یا کوالٹی آف لائف جو ہے وہ ڈٹرمن بڑی بڑی باتوں سے نہیں ہوتا, وہ ان چیزوں سے ہوتا ہے. تو جب آپ کو یہ بنیادی چیزیں میسر نہیں ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اس ملک کا رہنے والا شہری جو ہے وہ اپنی پروڈکٹیوٹی اور اپنا بیسٹ جو ہے وہ اپنے کام کو یا اپنی کنٹریبیوشن دے رہا ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ اب یہ دنیا بھر میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک زمانے میں کنٹریز سے کمپیٹ کرتی تھیں, پھر اب ہم نے یہ دیکھا جیسے کہ اس ملک کے اندر ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ یا جو اسٹیٹس اور پروونسز ہیں انہوں نے کمپیٹ کرنا شروع کر دیا اکنامک ڈیولپمنٹ. یہ ڈیسینٹرلائزیشن کا ایک نیچرل پروسیس ہے, اور اس وقت سٹیز کمپیٹ کر رہی ہیں گلوبل اسکیل پہ بھی لوکل پہ بھی کہ کس کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی, کون زیادہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بناتا ہے. اور اب جاب کریشن کے ہبس بھی جو ہیں وہ سٹیز بنتی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ کس قسم کا ٹیلنٹ اویلیبل ہے, کس قسم کی انڈسٹری اویلیبل ہے, کس قسم کا لائف سٹائل وہ آفر کرتی ہے, کس قسم کی ایجوکیشن اپرچونیٹیز آفر کرتی ہے. سو لوکل گورنمنٹ کی بے تحاشا ڈائمینشنز ہیں, اور پاکستان جیسے ملک میں یہ ایک بہت اہم
آئی تھنک موڑ پر اس وقت کھڑا ہوا ہے کہ ہمارے شہر جو ہیں وہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. آپ کسی بھی دیہی علاقے میں چلے جائیں اور آج کل بارشوں کا ماحول ہے تو آپ کو شاید پنجاب کی میں بات کروں تو پنجاب کے دیہات وہی منظر کشی کریں گے جو سب سہارن افریقہ کے حالات ہیں. وہاں پر گندگی ہے, وہاں پر بیماریاں ہیں, وہاں پر ایک دفعہ بارش ہو جائے تو مہینوں نکاس کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا. جو پرانا چھپڑوں کا نظام ہے لوگ ابھی تک اس کے غلام بن کے رہ گئے ہیں, اور اس وجہ سے دیہاتوں میں اس وقت زندگی گزارنا شہری کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ایسا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو جو لوگوں کو اپنے فیصلے کرنے کا حق دے. اس لوکل گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ اپنے مسائل کو خود حل کر سکے, اور یہ لوگ جو ہیں جو اب کمیونٹیز اور شہری جو ہیں وہ اپنے شہروں کو اور علاقوں کو کمپیٹیٹیو بنا سکیں اور وہاں پہ پھر جاب کریشن اور اکنامک گروتھ کی اپرچونیٹیز پیدا کر سکیں. لوکل گورنمنٹس کو پاکستان میں زیادہ چیلنجنگ انوائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت جو ہے اس کو پنپنے میں دشواری ہے, یا اس کی سامنے بہت زیادہ ایسی طاقتیں کھڑی ہیں جو اس کو پھلنے پھولنے نہیں دے رہی. لیکن لوکل گورنمنٹ کا کیس اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے. اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر بھی ہے. تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب بھی اس ملک میں شب خون مارا گیا یا ایک جمہوری نظام کو ختم کیا گیا تو لوکل گورنمنٹس کی بیساکھیوں کو استعمال کیا گیا ایک جمہوری رنگ بھرنے کے لیے, اور اس وجہ سے جمہوری طاقتوں کا ہمیشہ سے اس کے ساتھ ایک اس پہ انہوں نے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا, کیونکہ اس سسٹم کو استعمال کیا گیا ایک آلٹرنیٹیو لیڈرشپ کھڑی کرنے کے لیے جمہوری قوتوں کے خلاف. لیکن اگر اب آپ ماضی کا تجربہ جو ہے اس کو دیکھیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ نے پاکستان کی سیاست کو فیول کیا ہے. آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے جب ایوب خان صاحب کا مارشل لا لگا اور ایبڈو اور کے قوانین لگے, ڈسکوالیفائی کیے گئے بہت سارے سیاستدان, ایک نئی پود نے جنم لیا. آج بہت سارے وہی سیاستدان اور وہ خاندان اب جمہوریت کی بات کرتے ہیں. جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو 1979 میں لا بنا اور نان پارٹی سسٹم پہ الیکشنز کرائے گئے, ان کو بے تحاشا فنڈنگ دی گئی اور ان کو کھڑا کیا گیا کہ یہ ایک نئی آلٹرنیٹیو لیڈرشپ ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ وہ 1979 کی جو بڑے سیاسی برج تھے وہ سارے جمہوریت کے ڈیفینڈرز بن گئے ہیں. پرویز مشرف صاحب کا جو لا آیا جو کہ ایک بڑا طاقتور قانون سمجھا جاتا ہے, اور اس میں بھی کچھ مسائل تھے کیونکہ وہ بالکل آئسولیشن میں بنایا گیا, وہ بھی آپ دیکھ لیں تو 2002 کے جو ایک ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار یا اس کی پیٹرنیج یا چھتری کے سائے تلے جو لیڈرشپ ایمرج کی, آج وہ بھی جمہوری نظام کا حصہ ہے اور وہ بھی جمہوریت کو طاقتور کرنے کی جدوجہد میں شامل ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ سیاسی پارٹیز نے اس کو اون نہیں کیا, اور اب یہ بھی بدل رہا ہے. جو 2019 میں لوکل گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا گیا اس کے بعد پنجاب میں, اس کے بعد ایک نئی تحریک نے جنم لیا, اور اس میں کم از کم پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ بات کہنی بہت اہم ہے کہ اس جماعت کے بارے میں خاص طور پہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک سینٹرلائزڈ کنٹرول اور اسٹرانگ پروونشل گورنمنٹ پہ یقین رکھتی ہے, اور ویک لوکل گورنمنٹس کا انہوں نے قانون دیا. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے ماہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی پنجاب میں تو PLGA 2022 کی شکل میں ایک نیا قانون آیا جس نے انپریسیڈنٹڈ طاقت دی لوکل گورنمنٹس کو, انپریسیڈنٹڈ ریسورسز لوکل گورنمنٹس کے حوالے کیے, اور ایک واقعی سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں آزادانہ
آزاد اٹونومس لوکل گورنمنٹس کا تصور دیا جن کو کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی بیوروکریسی، سرکاری مشین ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکے گی، اور یہی جمہوری اسپرٹ ہے۔ سو آئی تھنک اب مسئلہ جو ہے وہ آئیڈیاز کا بھی نہیں ہے، اب ہمارے پاس آئیڈیاز بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے، پی ایم ایل این کہتی ہے کاؤنسل سسٹم ہونا چاہیے، ایم کیو ایم کے اور ویوز، ایم کیو ایم کے بھی اپنے ویوز ہیں، لیکن سارے مضبوط اور خود مختار لوکل گورنمنٹس پر یقین رکھتے ہیں۔ اب مسئلہ ہے عمل کا، اب مسئلہ ہے اسٹیبلٹی کا اور استحکام کا۔ پنجاب کی اگر آپ مثال لے لیں تو 2019 سے لے کر ابھی 2022 میں 3 سال میں پچھلے کم از کم 5 مختلف قوانین کے ساتھ تجربہ ہو چکا ہوا ہے، 4 کے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، اور اب شنید ہے کہ 5واں آنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں الیکشنز ڈیلے ہوئے، سندھ میں ابھی حال ہی میں الیکشنز دوبارہ ڈیلے ہو گئے، کے پی کے الیکشنز جو ہیں کے پی میں وہ عدالتوں نے اور الیکشن کمیشن نے مداخلت کر کے کروائے، وہاں پہ بھی حکومت یہ کام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب پنجاب میں الیکشنز بڑے عرصے سے ڈیلے ہیں۔ پنجاب میں 2 سال لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر راج کے تحت چلتی رہیں، جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے اور انہیں بحال کیا۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے کم از کم بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ افتخار چودھری صاحب کی لیگسی میں اگر ایک کوئی مطلب ایک بڑی چیز جو ان کے کریڈٹ جاتا ہے وہ اس چیز کا جاتا ہے کہ انہوں نے صوبوں کو پابند کیا کہ وہ قانون سازی کریں۔ اس کے بعد صوبوں نے پھر سستی کا مظاہرہ کیا تو سپریم کورٹ نے پابند کیا کہ وہ الیکشنز کرائیں، اور نہ چاہتے ہوئے پھر صوبائی حکومتوں نے الیکشنز کرائے۔ پھر سپریم کورٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جن لوکل گورنمنٹس کو پروونشل گورنمنٹ سمجھتی تھیں کہ وہ ایک جنبش قلم یا تھرو اسٹروک آف پین ان لوکل گورنمنٹس کو ڈیزالو کر سکتی ہیں، سسپینڈ کر سکتی ہیں، ان کے اندر مداخلت کر سکتی ہیں، سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا اور ان کو بحال کیا، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، جس نے لوکل گورنمنٹس کا سٹیٹس جو ہے اس فیڈریشن میں اس کو ریکگنائز کیا۔ اور اب جو ویژن ایمرج کیا ہے سپریم کورٹ کی مختلف ججمنٹ سے وہ یہ ہے کہ پاکستان 2 ٹیئرڈ فیڈریشن نہیں ہے بلکہ یہ 3 ٹیئرڈ فیڈریشن ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ دیکھیے اس وقت جو پاکستان میں ایک آواز ہے بڑے صوبوں میں جو پسماندہ علاقے ہیں، قدرتی طور پہ وہ نئے صوبوں کا مطالبہ کریں گے اور وہ حق بجانب ہیں اگر ہم مضبوط لوکل گورنمنٹس کے ذریعے ہر ضلع کو، ہر شہر کو اس کا جو بھی حق بنتا ہے پروونشل پول میں، اگر ہم وہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو نئے صوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو اب ایک ٹاکسک پولیٹیکل کلچر ہے جس میں جو چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی ایک لیجیٹمیٹ پاپولر بیس ہے کچھ علاقوں میں، پاکٹس میں، چاہے وہ قومیت ایتھنک لائنز پہ پالیٹکس کرتے ہیں، وہ جینوئن کچھ ان کے گریونسز ہیں، اور اگر ہم ان کے گریونسز کو کل کریں گے، لوکل گورنمنٹس کم از کم ان کو وہ ایک اپرچونٹی دیتی ہیں کہ وہ اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ کراچی پاکستان کا بلکہ دنیا کا ایک بہت بڑا شہر ہے، لاہور اس وقت دنیا کی میگا سٹیز میں ہے، اور یہ ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ میگا سٹیز اتنی بڑی اگلومریشن، اتنی بڑی پاپولیشن، اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز، اگر یہاں پہ ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ آ جائے تو یہ گلوبل میپ پہ بھی ایز ہبز آف اکنامک گروتھ، ایز ہبز آف اکنامک ایکٹیویٹی، ایز ہبز آف گلوبل ٹیلنٹ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں، لنکیجز بنا سکتے ہیں، اور یہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، اور آئی تھنک اس پر ایک اب اہم ترین چیز یہ ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس کریٹ کیا جائے۔ اس نیشنل کنسنسس کے لیے اس وقت حالات بہت سازگار ہیں۔ ابھی جو فیڈرل لیول پر کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کولیشن کا ایک بہت بڑا جو اگریمنٹ کا ایک حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں
لوکل گورنمنٹس کا جو فریم ورک ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے، اور کچھ بنیادی سوالات یعنی کہ اس کا ٹینیور کیا ہوگا، اس کو پروٹیکشن اور اس کی ٹینیور کی پروٹیکشن، اس کا الیکشن کا سائیکل، اس کی ایک منیمم فنکشنز کیا ہوں گے، صوبوں کو پابند کیا جائے، کیونکہ صوبوں کے پاس انسینٹیو نہیں ہے. صوبوں نے اپنے آپ کو 18ویں ترمیم کی اسپرٹ یہ تھی کہ اختیارات اوپر سے نیچے جائیں، اور اب جو 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات فیڈرل گورنمنٹ نے صوبائی حکومتوں کو دیے، اور آگے صوبائی حکومتوں نے بہت سارے اختیارات جو لوکل نوعیت کے تھے وہ ابھی تک اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. وہ انہیں نیچے دینے کے لیے میرے خیال میں ایک کنسنسس ہونا چاہیے، اور یہی پولیٹیکل پارٹیز تھیں جنہوں نے 18ویں ترمیم کی کنسنسس کے ساتھ. اور میرا خیال ہے کہ ابھی موقع ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز اکٹھے بیٹھ کے اس کو ریویو کریں اور ایک نیشنل چارٹر فار لوکل گورنمنٹس یا ایک کانسٹیٹیوشنل پیکیج فار اسٹرینتھننگ آف لوکل گورنمنٹس انٹروڈیوس کرائیں، اور پاکستان کے ہر شہری کو، چاہے وہ پنجاب سے ہے، چاہے وہ بلوچستان سے ہے، خیبر پختونخوا سے، سندھ سے، وہ حقوق دیں جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت بہت ایک اہم موڑ ہے، اور کوشش ایک کرنی چاہیے کہ ایک نیشنل چارٹر آف لوکل گورنمنٹس یا ایک کانسٹیٹیوشنل ریفارم پیکیج فار اسٹرینتھننگ آف لوکل گورنمنٹس پہ کام کیا جائے اور اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے.